مائک چالو کر دیجیے. محمد وعلى محمد صلوات فاتح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. صلوات اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، ایک محرم الحرام سے لے کر کے آج 12 محرم الحرام ہو گیا ہے. مسلسل فرش عذاب بچھ رہا ہے، ماتمداری کر رہے ہیں، حسین کے لال پہ گریہ کر رہے ہیں، شہزادی کے لال پہ ماتم کر رہے ہیں، پرسا دے رہے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جتنی بھی ہمارے آنسویں ہیں، ماتمیں ہیں، ان کو قبول فرما. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اب جس انسان کو یہ احساس ہے کہ اسے پروردگار کے یہاں جانا ہے، ملاقات کرنا ہے، تو فلیعمل عملا صالحا، بس اسے چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے. غور کیا اپنے عزیزان گرامی، عمل صالح ہم نے تقریباً 18 سے 19 قسمیں بتائیں، کہ راستے بتائے کہ یہ راستے ہیں عمل صالح کے، اللہ سے قریب ہونے کے. اور بہت سارے ایسے برے راستے بھی ہیں جو اللہ سے دور ہونے کے ہیں. یعنی 2 راستے ہیں، ایک وطن میں، ایک گاؤں میں راستے جس طریقے سے کئی ہوتے ہیں، اور اس میں سے اچھا بھی ہوتا ہے اور خراب بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ والا روڈ بڑا بڑھیا ہے اور یہ والا روڈ بہت خراب ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ آپ یہاں سے جائیں گے آپ کو مشکل نہیں ہوگی، اس گلی سے جائیں گے تو آپ کو کیا ہوگی؟ مشکل ہوگی. تو اسی طریقے سے اللہ نے اس دنیا میں ہمیں 2 راستے بنائے ہیں، ایک حق کے، ایک باطل کے. کہا کہ حق پہ چلو گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی آخرت میں، لیکن آپ برے راستے پہ چلیں گے، باطل والے راستے پہ چلیں گے تو آخرت میں آپ کو مشکل ہوگی. تو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا دنیا میں کہ کس راستے والا اچھا ہے، کون سا، اس راستے پہ چلتے ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہوتی، پہنچ جاتے ہیں آرام سے. لیکن جس راستے میں گڈھے ہوں گے اس راستے سے چلیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی اور پہنچنے میں بہت مشکل ہوں گی. اسی طریقے سے ہے یہ راستہ. اگر باطل راستے پہ چلتے ہیں تو بڑی مشکلات ہیں آخرت میں. عزیزان گرامی، اب آئیے 19ویں چیز کیا ہے؟ عمل صالح کی آپس میں میل جول رکھنا.
تفرقہ نہیں کرنا، جھگڑا اور کسی بھی چیز کی بحث تکرار نہیں کرنی ہے آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے تکرار کرنے سے، جھگڑا کرنے سے انسان صلہ رحمی سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ صلہ رحمی کو پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ صلہ رحمی نہیں کرو گے تو خدا عالم کہہ رہا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ کیا؟ جنت کی خوشبو۔ صلہ رحمی کرنا واجب عینی ہے۔ اور کیا؟ اب آپس میں لڑائی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے تو ایک تیسرے کو آنا ضروری ہے، کہنا کہ بھائی لڑائی اچھی بات نہیں ہے، پیار محبت سے جیو، کیونکہ یہی اچھا راستہ ہے، یہی حق راستہ ہے۔ اور برے راستے پہ چلو گے، لڑائی کرو گے، جھگڑا کرو گے، کبھی امت میں کیا ہوگی؟ امن و امان نہیں ہوں گے، ہمیشہ تفرقہ بازی، ہمیشہ کینہ، بغض، حسد، ہر وہ برائی پیدا ہوگی جو برائی آپ کے اندر رہی ہے۔ اور یہ اب لڑائی ہوگی، نتیجے میں کیا ہوگا؟ غیبت ہوگی ایک دوسرے کی، کہیں فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، تو آپ تیسرے آدمی کو جب بتائیں گے تو وہ غیبت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جھگڑا کرنے کا ایک نقصان یہ بھی آپ کے ساتھ غیبت ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جھوٹ۔ آپ نے کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس نے جو برا کام کیا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ چوتھی چیز آپ کے اندر نفرت پیدا ہوگی۔ پانچویں چیز حسد پیدا ہوگی۔ ایک لڑائی سے 6 سے 7 چیزیں خود بخود پیدا ہونے لگتی ہیں۔ تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ تفرقہ بازی انسان کے ایمان کو کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ اب آئیے یہاں پہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک داماد تھے، ایک سسر تھے۔ غور کیا؟ اب جو ہے وہ کہہ رہا تھا داماد کی میں نے آپ کو کما کر کے 4000 اشرفی دی تھی۔ غور کیا؟ بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ یا سسر نے کہا کہ میں نے آپ کو دی تھی، یا دونوں میں لڑائی تھی 4000 اشرفی کی۔ 4000 بہت ہوتا ہے زیادہ گرامی۔ اب دیکھیے دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اب چھٹے امام کے صحابی گزرے، کہا کہ بھائی کیا کام ہے، کیوں اتنا لڑ رہے ہو، اتنا غصے میں کیوں ہو؟ کہا کہ اس نے میرا 4000 روپیہ لیا ہے اور دے نہیں رہا ہے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی نے کہا آپ کیوں لڑ رہے ہو؟ 4000 اگر اس نے دیے ہیں تو آپ دے دیجئے۔ کہا کہ میں نے نہیں دیے، میں نے نہیں لیا۔ نتیجہ دیکھیے، اس نے کہا میں نے دیا، وہ کہہ رہا میں نے نہیں لیا۔ اور کیا؟ اب چھٹے امام کے جو صحابی تھے ایک کمرے میں گئے، دونوں کو بلایا، بیٹھو، 4000 اشرفیہ لے کر کے اس کو دے دیا۔ کہا کہ بھائی لے جاؤ، جس کے وجہ سے تم جھگڑا کر رہے ہو امت میں فساد واقع ہو جائے گا۔ کہا کہ اچھا آپ ہمارے اوپر اتنی محبت کر رہے ہیں، ہم سے اتنی چاہت؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میں خود سے چاہت اتنی نہیں کر رہا، میں آپ پہ اتنا مہربان خود سے نہیں ہو رہا ہوں، کیونکہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا وکیل ہوں۔ امام نے کہا کہ جب میری امت مسلمہ میں لڑائی کرتے ہوئے دیکھو، اگر ان کے درمیان پیسے سے صلح ہو جائے تو میرا پیسہ ان کو دے کر کے صلح کروا لینا۔ غور کیا آپ نے عزیزاً؟ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ امت میں 2 بھائی آپس میں لڑیں اور ان کی نفرتیں شباب پہ پہنچے۔ امام نہیں چاہتے۔ کہا کہ اگر ہمارا پیسہ لگ رہا ہے، فتنہ مٹاؤ، جھگڑا مٹاؤ، فساد مٹاؤ، صلح قائم کرو۔ عزیزان گرامی، اگر ہمارے درمیان کسی بھی چھوٹی چیز سے اگر لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتی ہے، خدا کی قسم جو بھی بزرگان یہاں پہ بیٹھے ہیں یا گھروں میں جو بھی سن رہی ہیں مائیں بہنیں، ان کا فریضہ ہے کہ وہ ان دونوں کو بیچ میں آ کر کے صلح کروائے۔ غور کیا آپ نے؟ پیار سے، محبت سے بات کریں۔ کہا کہ چھوڑو، جانے دو، چند دن کی زندگی ہے، کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کو آخرت میں حساب بھی تو دینا ہے۔ کب تک لڑتے رہیں گے؟ کب تک گھٹ گھٹ کر جیتے رہیں گے؟ چلو دونوں گلے ملتے ہیں، وہ
تم اس کی غلطی کو مٹا دو، بھول جاؤ، وہ اس کی غلطی کو بھول جائے. غور کیا آپ نے؟ لیکن ایسا کرنا کیا ہوتا ہے؟ ممکن ہے؟ ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن نہیں ہے عزیزان گرامی. ہمارے وطن میں آپ یقین جانیے 2 انجمنیں ہوں گئی، ایک اپنا جلوس الگ نکالتا ہے، ایک اپنا جلوس الگ نکالتا ہے. خدا کی قسم حسین کا جلوس کو بھی بانٹ دیا. آپس کی نفرتوں نے، آپس کی جلن نے، آپس کی دشمنی نے. اب امام کا کیا قصور تھا کہ امام کے لال کو پرسا دینے کے لیے تم الگ سے جلوس؟ اور کیا آپ نے؟ نہیں، جلوس کا مطلب ہے اتحاد ہو کر کے. جلوس کا پیغام ہے خود اتحاد، آپس میں میل جول رکھنا. یزید چاہتا تھا کہ آپس میں جھگڑا ہو، فساد ہو، ظلم و بربریت کا عام ہو جائے تاکہ ہمیں حکومت چلانے میں آسانی ہوگی. جیسے ہی اتحاد ہوگا، میل جول، بھائی چارہ ہوگا، ویسے کیا ہوگی؟ ہماری حکومت چلانے میں مشکل ہوگی. اور کیا آپ نے؟ تو اب آئیے تیسری چیز. 2 گروپ ہو گئے آپس میں. ایک سمجھدار تھا، چھٹے امام کے پاس آیا کہ میں صلح چاہتا ہوں، لیکن جو آس پاس پڑوس والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اماں تم جاؤ گے صلح کروانے یا صلح کرنے جاؤ گے تو تمہیں ذلت نہیں ہوگی. وہ کہے گا بھائی تمہاری غلطی تھی اسی لیے تم جھکے ہو. غور کیا آپ نے؟ تمہاری غلطی تھی اس لیے تم جھکے ہو. اب وہ کہہ رہا کہ میں کیا کروں، میں شرمندہ ہوں، اگر میری غلطی بھی نہیں ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ امت میں تفرقہ ہو، نفرتیں عام ہوں. تو اب چھٹے امام سے کہا میں صلح کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے جو باغل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ صلح ہو. بھیا اگر صلح ہو جائے گا تو ان کی دکانیں کیسے چلیں گی؟ غور کیا آپ نے؟ دکانیں کا مطلب یہ کرانے والی نہیں، یعنی دکانیں کا مطلب کہ ہم کیسے باتیں کر پائیں گے پھر بعد میں. باتیں کچھ ملے گی نہیں ملنے کو، باتیں کرنے کو. غور کیا آپ نے؟ پھر اس کے بعد امام نے کہا جاؤ تم جھکو اس کے سامنے، خداوند عالم کی نگاہیں تمہارے سامنے ہے. خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ ان الذلیل ظالمین، بے شک ذلت ظالمین کے ساتھ ہے اور عزت مومنین کے ساتھ ہے. تم جھک کر کے اپنی ذلت کو محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ تم نے امن کا پیغام دیا ہے، اور امن کا پیغام ایمان کا نام ہے، امن کا پیغام اسلام کا نام ہے. اور تم نے ایمان کو بلند رکھا، تم نے اسلام کو بلند رکھا، تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں محشر کے دن بلند کروں گا. اور کیا آپ نے وقتی طور پہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جھکے ہوئے ہیں؟ نہیں، خداوند عالم کہہ رہا ہے میں اس انسان کو محشر میں اس کے سر کو بلند کروں گا. اور کیا آپ نے اب جو ذلت و خوار و محسوس نہیں کر رہا، اپنے غلطی پہ شرمندہ نہیں ہو رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے، خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے اس کے سر وقتی طور پہ اس کے بلند تو رہیں گے لیکن محشر میں اس کے سر جھکے رہیں گے. صلوات پر محمد وآل محمد. اور کیا ٹائم ہو گیا؟ ہو گیا بس، اور بس ہو گیا ٹائم ہو گیا نا مصعب؟ چلیے بس عزیزان یہ رہنے. میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا اور نہیں کیونکہ جمعہ بھی تھا، لیٹ ہو گیا. اب میں نہیں چاہتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ سے اور ضعیف ہیں، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے ماشاءاللہ. سب سے زیادہ تو مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی. صلوات علی محمد والے محمد. اور کیا گھر میں کبھی کبھی ہوتا تھا والدین جو ہے مارتے تھے، پیٹتے تھے، جاؤ پہلے تم نماز پڑھ کر کے آؤ گے تو کھانا ملے گا. قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں کہ میں زبردستی بیٹھ جاتا تھا کچن میں اور جب تک کھانا نہیں کھاتا تھا تب تک نماز نہیں پڑھنے جاتا تھا. صلوات علی محمد والے محمد پہ. بھر گیا یہ ہوتی ہے. بہتوں کی بھوک ہوتی ہے، بہت جلدی بھوک لگ جاتی ہے، بہتوں کی بھوک ہوتی ہے، صبر کر لیتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی وقت کا یاد رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دینے کے لیے اہل بیت کو بھیجا.
نبی کو بھیجا، لیکن کچھ ایسے بھی مسلمان آئے جو رائے حق سے بھٹک کر کے اپنے آپ کو اتنا گناہوں میں ملوث کر لیا کہ وہ یہ نہ دیکھا کہ یہ رسول کے نواسی ہیں، وہ یہ نہ دیکھا کہ یہ علی کے لال ہیں، وہ یہ نہ دیکھا کہ یہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان پر ہم کیوں ظلم کریں؟ عزاداران مظلوم کربلا، مسائل احساس کے ہوتے ہیں، سننے کے نہیں ہوتے۔ عزادار جتنا احساس کریں گے حسین کی مظلومیت اتنی زیادہ آپ کو نظر آئے گی۔ عزاداران مظلوم کربلا، کیا آپ سن سکیں گے امام سجاد جب مدینے میں گئے تھے وہ کیسے مجلس میں گریہ گزاری کرتے تھے؟ ایک شخص مجلس کی اور امام کو بلایا، پھر اگلے دن بھی جب مجلس کی تو امام کو نہیں بلایا، جب امام کی حاضری ہوئی تو امام نے شکوہ کیا، اے میرے چاہنے والے، آج تم نے مجھے مجلس میں کیوں نہیں بلایا؟ کہا کہ اے مولا و آقا، میں نے اس لیے نہیں بلایا کہ جب آپ فرشی عذاب مصائب امام حسین سنتے ہیں تو آپ اس طریقے سے تڑپ جاتے ہیں جیسے مچھلیاں تڑپ جاتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر امام پلٹ کر جواب دیتے ہیں، اے چاہنے والے، اگر تم میری دادی زہرا کو دیکھتے تو تمہیں احساس ہوتا جب اپنے لال کو پرسا دیتی ہیں، اپنے لال کا مصائب سنتی ہیں، وہ اس قدر روتی ہیں، تڑپتی ہیں، تم کبھی احساس نہیں کر سکتے۔ عزاداران مظلوم کربلا اس کے بعد کہتا ہے کہ اے آقا، آپ کو جب پتہ ہے کہ دادی زہرا ہمارے مسائل سن رہے تھے، آپ کو اندر آ جانا چاہیے تھا۔ امام نے بسختہ کہا، اے چاہنے والے، تمہیں کیا پتہ میں نہیں آؤں گا؟ میں آیا تھا، میں جہاں پہ چپل رکھے ہوئے تھے، نعلین رکھے ہوئے تھے، میں وہیں پہ بیٹھ کر کے اپنے بابا کا مسائل سن رہا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، کیا آپ حسین کی مظلومیت کو یاد کر سکیں گے؟ آئیے ہم حسین کے لال کو آخری سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي سلام اللہ عبدا ما بقیت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله الآخر عهد مني لزيارتكم۔ ہمارے اس ماتم کو قبول فرمائے، ہمارے اس فرش عزا کو قبول فرمائے۔ عدالت جب ہمیں احساس ہو کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم بخشے نہ جائیں گے، تو واسطہ دینا ہے حسین غریب، اس کٹے سر کا جس کے سر کے لیے چاقوؤں کو کند کیا گیا۔ امام زمانہ نے سلام کیا، سلام اس جد مظلوم پر جس کو گوشت فند کی طرح ذبح کیا گیا، سلام اس جد مظلوم پر جس کا لاشا خاک کربلا میں ملا رہا، سلام ان رخساروں پر جو رخسار راستے میں رنگ بدلتے رہے، سلام
सलाम उन गालों पर जिनके तमाचों से गाल में नीले पड़ गए। सलाम उन सीनों पर जिनके सीनों में नेज़ा चुभोया गया। इमाम सलाम कर रहे हैं अज़ादारों, क्या आप सुन सकेंगे? जन्नतुल बक़ी में एक बीबी सहरा अपने लाल का पुरसा किस तरह देती है अज़ादारों, क्या कहती है? जंगल से ये आवाज़ आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, अरे उम्मत ने हमको लूट लिया वाह मोहम्मदा। अरे उस वक्त कौन हक के रफ़ाक़त करे अदा, है ये जुल्म और दो आलम का मुक़्तदा। अरे 1900 है तने चाक चाक पे, अरे ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पे। अज़ादारान में करबला हुसैन की क्या बेकसी सुन सकोगे मेरे अनीस। अपने शेर में चंद रकम अदा करता है, कहता है कि ऐ अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ अर्ज़ नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ फौज अश्किया मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ नहर अलक़मा मेरा बच्चा है बेगुनाह। अरे शहजादी घबरा के कहती है अरे घेरा है ज़ालिमों ने मेरे नूर ऐन को, ऐ ज़ुल्फ़िकार लूँगी मैं तुझसे बदला हुसैन का। अज़ादारान मज़लूम करबला, क्या आप सुन सकेंगे हुसैन की मज़लूमियत? जब हुसैन खैमे में आते हैं अज़ादारा सैयद सज्जाद के पास, कहते हैं ऐ बेटा सज्जाद कि अपने बाबा को विदा नहीं करोगे? अब जैसे ही सैयद सज्जाद गश की आलम से बेदार होते हैं, क्या देखती हैं कि मेरे बाबा सर से पाँव तक खून में गलता हैं। अज़ादारा ने मज़लूम करबला सैयद सज्जाद ताड़ा बजाते हैं, कहते हैं फूफी अम्मा ज़ैनब अरे मेरा असा लाओ, मेरा असा लाओ, मेरी तलवार लाओ, मेरे बाबा या तो तन्हा रह गए। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, अब जैसे ही सैयद सज्जाद ने पूछा बाबा मेरा अब्बास कहाँ है, ऐ बाबा मेरा अली अकबर कहाँ है, ऐ बाबा मेरे आला मोहम्मद कहाँ है। अज़ादारा इमाम छुपाना चाहते हैं लेकिन कब तक छुपाते? एक जुमला का ऐ बेटा सज्जाद, अब्बास के दोनों बाजू कट गए, ऐ सज्जाद मेरे अकबर के सीने पे बर्छी लगी, ऐ सज्जाद मेरे असगर के गले पे तीर लगा, ऐ सज्जाद मेरे कासिम के लाशे को पामाल कर दिया गया है। सज्जाद मैं अकेला रह गया, मैं आपको मनसब इमामत सौंप रहा हूँ, आप इसको संभाल लो। मैं अपने बहनों को, मैं अपनी बेटियों को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। अज़ादारों फिर बीबी ज़ैनब के खैमे में आते हैं सैयदे इमाम मज़लूम करबला, क्या देखते हैं ज़ैनब तड़पी हुई है, घबराई हुई है। अरे क्यों न घबराए, जिसका अब्बास न रहा, जिसका कासिम न रहा, जिसका आला मोहम्मद न रहा। अज़ादारों हुसैन की कितनी बड़ी मज़लूमियत है। ज़ैनब से कहते हैं ऐ ज़ैनब अपना हाथ लाओ, मैं अपने तुम्हारे हाथ को चूमना चाहता हूँ। अब जैसे
کو چوما، زینب نے چیخ مارے، اے بابا لگتا ہے وہ وقت قریب آ گیا، میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر جناب زینب بڑھ کر کے حسین کے باہوں میں باہیں ڈالنے کا، اے بھیا سب، اے بھیا حسین، اے حسین، اے آقا، اے مولا، میں آپ کی گردن کو چومنا چاہتا ہوں۔ اب جیسے ہی جناب زینب نے حسین کی گردن کو چوما، کہا اے بھیا حسین، بابا نے کہا تھا جب بھی بھیا کو رخصت کرنا اس کی گردن کو چوم لینا، اس کی گردن کے اوپر خنجر چلایا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سیدہ کے، سوائے غم حسین کے۔ آزادارو آج آخری پرسہ ہے، حسین کو پرسہ دو، حسین کی ماں کو پرسہ دو، حسین کی باپ کو پرسہ دو۔ اب جیسے ہی حسین کو ودا کیا، حسین ذوالجناح کے پاس آئے، کیا دیکھا؟ دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ بی بی زینب کیا دیکھی؟ میرا بھیا حسین بڑے مظلومیت سے کھڑا ہوا ہے۔ کہتی ہے اے بھیا حسین میں آپ کو سوار کر دیتی ہوں۔ اب جیسے ہی حسین کو ذوالجناح پہ سوار کیا، حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی، ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا۔ کیا دیکھا؟ اپنے سموں کی جانب دیکھ رہا ہے۔ حسین نے کیا دیکھا؟ 4 سال کی سکینہ ذوالجناح کے سموں سے لپٹے ہوئے بیان کر رہی ہے، بابا اے بابا جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، آپ بھی جائیں گے واپس نہیں آئیں گے۔ حضرت حسین نے سکینہ کو سینے پہ سلائے، حضرت ذوالجناح پہ پھر سوار ہوئے، خیمے سے ودا ہوئے، مقتل میں آتے ہیں، بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بھی وقت آیا، آواز غیب آئی، کہا اے حسین اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لو، آپ کا امتحان بہت زیادہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب جیسے حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگے فوج اکٹھا ہوئے، حسین کے اوپر تیروں سے وار کرنا شروع کیا، حسین کے اوپر نیزوں سے وار کرنا شروع کیا۔ تاریخ میں لکھا، ارے جس کے ہاتھوں میں کچھ نہ تھا وہ پتھروں سے حسین پہ وار کرنے لگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارے حسین اکیلے کب تک لڑتے؟ 3 دن کی بھوک و پیاس حسین کو مارے جا رہے۔ ایک مرتبہ ظالم نے چاروں طرف سے گھیر دیا، چاروں طرف سے تیر برسا دیے، حسین ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکے، ذہن سے زمین پہ آئے۔ ایک بی بی زہرا اپنے باہوں کو پھیلا ہوئے کہہ رہی ہے، اے میرے لال میں تمہیں زمین پہ ہرگز گرنے نہیں دوں گی، کیونکہ میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ اے میرے لال میرے آغوش میں آ جا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب جیسے ہی ذوالجناح آیا، کیا دیکھا؟ حسین کا لاشا زمین پہ پڑا ہے۔ حضرت روایت میں لکھا، کہا کہ حسین کا لاشا زمین پہ نہیں تھا۔ اب جیسے ہی حسین زمین پہ گرے، ارے اتنے بدن میں تیر لگے تھے،
بلکہ حسین تیروں کے اوپر معلق ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ادھر زلجنا اپنے بالوں کو حسین کے خون میں غلتا ہوئے خیمے کی جانب کہا، اے سیدانیوں، وقت کے امام کو شہید کر دیا گیا۔ اے بچیوں، امام شہادت پا گئے ہیں۔ روایت نے لکھا جیسے زلجنا امام کے قریب آیا، چاہا کہ حسین کو خیمے میں پہنچایا جائے، چاہا کسی بھی طریقے سے حسین کا لاشا خیمے میں پہنچ جائے۔ اپنے لجام کو حسین کے آغوش میں رکھا، یہ کہا کہ اے آقا و مولا، آپ لجام فرض کو پکڑ لیجئے، میں آپ کو خیمے میں پہنچا دوں گا۔ یہ ہے حسین کی مظلومیت۔ زلجنا پھر یہ چاہ کر کے نہ چاہ حسین کی مدد کرے۔ حسین مقتل میں تڑپ تڑپ کر کے دین کے لیے جام شہادت پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسم قضائہ تسلیم العامر۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا۔ ماتم حسین یا حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس ایھا المدفون بعرض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان والامان والامان والامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الزمان هذا عجل اللہ تعالی فرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا صاحب یا مولا یا